بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اپنے عزیز قاری محمد اسماعیل مدنی کے ساتھ میدان بدر میں ہوں۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 210 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ اس رستے پر ہے جو مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے کا پرانا راستہ تھا۔ اس میدان میں کفر و اسلام کی اور حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جس میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے 70 صنادید سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور 70 کے قریب ان کے سرکردہ آدمی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یہ میرے دائیں جانب جو جگہ ہے، یہ میدان جنگ تھی۔ ابو جہل کا لشکر اس طرف سے آیا تھا، اور اگر قاری صاحب آپ کو اس مسجد کے مینار دکھا سکیں تو وہ سامنے مسجد عریش ہے، جہاں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، جھونپڑی بنائی گئی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات اس جھونپڑی کا پہرا دیا تھا، اور ساری رات کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کے آگے مناجات کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، زار و قطار روتے رہے۔ آپ کی پیٹھ سے چادر گر جایا کرتی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ چادر آپ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ ساری رات آپ نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ ایک مختصر سی جماعت جو 313 افراد پر مشتمل ہے، یہ میں تیرے لیے لایا ہوں، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اگر یہ میرے ساتھی یہاں کام آ گئے تو مولا اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کا اس خیمے میں ساری رات التجائیں کرنا، اور آپ کا اس خیمے میں ساری رات سر بسجود رہنا، اسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب طریقے سے اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں، جب میں شمائل ترمذی میں اپنے آقا کا حسن پڑھتا ہوں، کمال پڑھتا ہوں، جمال پڑھتا ہوں، آپ کے اوصاف پڑھتا ہوں، خصائص پڑھتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اتنی عظیم شخصیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ لیکن پھر جب میں بدر کی رات کو دیکھتا ہوں کہ یہ کائنات کا حسین ترین آدمی، اور جس میں رب نے بڑے کمال اور اوصاف رکھے تھے، یہ خود کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے کہ عطا اللہ شاہ، تو بھی اسی کے سامنے جھک جس کے سامنے کائنات کا یہ سردار جھک گیا ہے۔ اس جنگ کا تذکرہ سورت انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ باقی صورتوں میں بھی اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ تیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور تم نے 1000 کا لشکر جو تھا اس کا منہ موڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ صحابہ جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا، بخاری نے اس کو نقل کیا، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر،
फ़क़ाल ए मलू माशे तुम कद गफ़रतु लकुम। ए अल्लाह ने बदर के मेरे 313 साथियों को झांक के देखा था और अल्लाह ने कहा आज के बाद जो कुछ करते रहो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैंने तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर दिया है। यही वो जंग थी जिसमें अल्लाह ने 1000 फरिश्तों को उतारा था और अल्लाह ने अपनी रहमत से मुसलमानों की और सहाबा की मदद की और उन्होंने 1000 कुफ़ार को शिकस्त फाश दी। ये मेरे बाएं जानिब वो जगह है जहाँ बदर के 14 शुहदा को दफन किया गया था। ये मकबरा है जिसे 4 दीवारी के साथ सऊदिया ने बंद किया है। इस मकबरे में वो 13 सहाबा मदफून है जिन्हें यहाँ दफन किया गया और 14वें सहाबी जो थे वो जख्मी थे, वो मक्के के रास्ते पर उन्होंने शहादत पाई और उन्हें वहाँ दफन किया गया। यही वो जगह है जहाँ कुफार के 70 लाशों को एक कुएं में डाल के मेरे आका उसकी मुंडेर पे आके आपने उन्हें एक एक का नाम लेके खिताब किया था। यही इस जगह पे वो कुआं भी है जिसमें आपने उनसे कहा था कि जो कुछ मेरे रब ने मुझसे वादा किया था फतह का, नुसरत का, कामयाबी का, अल्लाह ने मुझसे तो वो वादा पूरा कर दिया है और जो वादा तुमसे तुम्हारे रब ने किया था क्या तुमने उसे सच्चा पाया? तो सहाबा में एक रिवायत में आया कि सबसे पहले हजरत उमर बोले थे और एक रिवायत में आया काला नासुम मिन असहाबिही, बहुत सारे सहाबा इकट्ठे बोले थे या रसूल अल्लाह आप उनसे बात कर रहे हैं जिन जिस्मों में रूह मौजूद नहीं है, क्या ये सुन रहे हैं? तो आपने फरमाया था अल आन लयस्माऊना मा अकूलु लहुम, जो कुछ मैं अब इनसे कह रहा हूँ ये उसको सुन रहे हैं। ये आपने फरमाया। ये मेरे आका का मोइज़ा था, मोजिज़तन उनको सुनाया गया जिस तरह लकड़ी के तने के साथ मेरे आका ने गुफ्तगू की थी। अगरचे हमारे कुछ दोस्त इसी वाक़या को मुर्दों के सुनने पर बतौर दलील पेश करते हैं कि आपने उन मुर्दों से कलाम किया और आपने फरमाया वो सुन रहे थे। इससे मालूम हुआ कि दुनिया के जितने मुर्दे हैं जब हम उन्हें सलाम करते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो वो हमारे सलाम को सुनते हैं। मुझे ताज्जुब उन दोस्तों पर ये है कि जिस बुखारी में, मुस्लिम में इस हदीस को जिक्र किया गया है उससे जो आगे का हिस्सा है वो हजरात उस हिस्से को क्यों नहीं पढ़ते? जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इसका जिक्र किया गया कि आज आका ने वहाँ उस कुएं पे खड़े होकर मक्के के उन मरने वाले लोगों से, लाशों से खिताब किया और वो सुन रहे हैं। आपने फरमाया तो मेरी माँ ने कहा था कैफ यकूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात अल्लाह के पाक पैगंबर कैसे कह सकते हैं? वल्लाहु यकूल, हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वमा अंता बिमुस्मिम मन फिल कुबूर। और जब लोगों ने कहा कि माँ जी आपने ये लफ्ज़ कहे थे तो आप, मेरी माँ ने उसे कहा कहे तो होंगे लेकिन तुमने उन्हें समझा नहीं है। आपके कहने का मतलब ये था कि जिस जहान में ये कुफार पहुंच चुके हैं वहाँ जाके इनको अच्छी तरह पता चल रहा है कि मैं सच्चा नबी था और वो गलत थे। मेरी माँ ने तावील की सिमा बमैना इल्म, सुनना बमैना जानना, कुरान को अपनी जगह पे रखा मेरी माँ ने और आपके इरशाद की तावील की थी मेरी माँ ने। फिर मेरे आका के इरशादात और लफ्ज़ों पर गौर फरमाइए। जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इनसे बात कर रहे हैं, क्या ये सुन रहे हैं?
تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ مردے سنتے ہیں، تم نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا ہے، یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ہر وقت سنتے ہیں۔ میرے آقا نے 3 قیدیں لگائی ہیں، علماء کرام اس پر تھوڑی سی توجہ فرما لیں۔ 3 قیدیں میرے آقا نے لگائی ہیں۔ پہلی قید لگائی الآن، اب، اس کا مطلب ہے ہر وقت نہیں، صرف اب۔ اور دوسری بات آپ نے کہی صرف یہ مرنے والے، یعنی ہر مرنے والا نہیں۔ اور تیسری قید آپ نے لگائی ما اقول لہم، وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں۔ یہ آپ کی 3 قیدیں لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور بدر کے ان کفار نے جو آپ کی گفتگو کو سنا یا آپ نے ان سے خطاب کیا، وہ آپ کا معجزہ ہے۔ بعض محدثین اس حدیث کو باب المعجزات میں لائے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے کچھ وقت کے لیے ان کو زندہ کر دیا تھا تاکہ ان کی حسرت میں، افسوس میں، ندامت میں اضافہ ہو۔ تو یہ حضرت قتادہ کا قول ہے۔ تو معجزتاً تو آپ کے مٹھی میں کنکریاں بولیں، معجزتاً تو پتھروں نے سلام کیا، معجزتاً تو لکڑی کے تنے نے بھی کلام کیا تھا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ چونکہ لکڑی کا وہ تنا بولا تھا، رویا تھا، لہذا دنیا کی ہر لکڑی جو ہے وہ بولتی ہے، وہ پتھر بولے تھے، دنیا کا ہر پتھر بولتا ہے، تو اس کی کمکلی سمجھی جائے گی۔ کہا یہ جائے گا معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، آپ نے بھی جو ان سے کلام کیا وہ آپ کا معجزہ تھا۔ چنانچہ ہم بدر کے میدان میں ہیں، اور بڑی یہاں آ کے ایک بات کا احساس ہوا کہ ہم کار میں آئے، ایئر کنڈیشن کار تھی، سخت گرمی کا موسم ہے، 210 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے یہ سفر پیدل کیا، اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، بے سر و سامان تھے، اور انہوں نے پیدل یہ سفر، اور سفر بھی رمضان المبارک میں انہوں نے یہ سفر کیا، اور 200 کلومیٹر اپنے گھروں سے نکل کر 1000 کے لشکر سے ایسے لڑے جس طرح کہ آسمان کے فرشتے بھی اس جذبے اور لڑائی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو رب قرآن میں صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے نا، یہ یوں ہی نہیں کرتا، یہ رب تعریفیں تب کرتا ہے کہ صحابہ نے قربانیاں دی تھیں، صحابہ نے ایثار کیا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، پھر قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، اور جگہ جگہ ان کے ایمان کی، تقوی کی، رشد و ہدایت کی، فوز و فلاح کی، صداقت کی، امانت کی، رضا کی، جنت کی اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے۔ اللہ ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔